عمران خان کی جانب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے اعلان کے بعد سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا کپتان ایسا کرنے کے بعد خیبر پختونخوا کی حکومت بچا اور چلا پائیں گے؟ خیال رہے کہ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد اعلان کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہٹا کر ان کی جگہ سہیل آفریدی کو نیا وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق عمران خان کے فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے گنڈاپور کی بجائے اپنی بہن علیمہ خان کے الزامات پر یقین کرتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ حال ہی میں گنڈاپور نے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے دوران عمران خان کو بتایا تھا کہ علیمہ خان ملٹری انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہی ہیں اور وہ ان کی جگہ پارٹی کی سربراہی حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ دوسری جانب علیمہ نے گنڈاپور کے الزام کو سختی سے رد کرتے ہوئے انہیں فوجی اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ قرار دیا تھا جو کہ ڈبل گیم کھیلنے پر یقین رکھتا ہے۔ ایسے میں اگر عمران خان گنڈاپور کو فارغ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے علیمہ کی بجائے گنڈاپور کو فوجی اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ تسلیم کر لیا ہے۔ تحریک انصاف کے ذرائع کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی کو گنڈاپور کی جگہ وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ ایسے ہی ہے جیسے عثمان بزدار کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا۔ سہیل آفریدی اس وقت خیبر پختونخوا کے وزیر برائے ہائر ایجوکیشن ہیں۔ اس سے پہلے بشرا بی بی کے وکیل نے سابقہ خاتون اول سے جیل میں ملاقات کے بعد باہر آ کر میڈیا کو بتایا کہ عمران خان نے گنڈاپور کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ 27 ستمبر کو پشاور میں پی ٹی آئی کے جلسے میں پارٹی ورکرز نے گنڈاپور کو نہ صرف گالیاں دی تھی بلکہ ان پر جوتے بھی پھینکے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ گنڈاپور نے جولائی میں اعلان کیا تھا کہ اگر وہ 90 روز میں عمران خان کو جیل سے رہا نہ کروا پائے تو وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے۔ چنانچہ 90 روز پورے ہو چکے ہیں، لہٰذا پارٹی میں ان کے مخالفین نے ان سے استعفی مانگنا شروع کر دیا۔ ادھر گنڈاپور نے اپنی مخالفت کرنے والے 2 صوبائی وزراء کو پچھلے ہفتے کابینہ سے برطرف کر دیا تھا جس پر عمران خان سخت ناراض ہوئے تھے۔ ادھر علی امین گنڈاپور نے کہا کہ وزارت اعلیٰ عمران خان کی امانت ہے اور وہ جب کہیں گے وہ وزارت اعلیٰ سے مستعفی ہو جائیں گے، لیکن گنڈاپور کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان علی امین کو ہٹا کر خیبر پختونخوا کی حکومت کھونے کا رسک نہیں لیں گے۔ گنڈاپور کو ہٹانے کی افواہیں پشاور سے پی ٹی آئی رہنما صنم جاوید کے پراسرار اغوا کے بعد سامنے آنا شروع ہوئی تھی۔ گنڈاپور کے ناقدین نے صنم کے اغوا پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ سوال کیا تھا کہ جب صوبے میں ان کی اپنی حکومت ہے تو صنم کیسے اغوا کر لی گئی۔ اس سے پہلے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان اور سہیل آفریدی نے گنڈاپور کو ہٹانے کی خبر کی تردید کی تھی۔ بیرسٹر گوہر نے سلمان اکرم راجہ کی جانب سے گنڈاپور کو ہٹانے کے اعلان سے آدھ گھنٹہ پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی افواہیں پارٹی کو تقسیم کرنے کی سازش کا حصہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مخالفین کی جانب سے جھوٹی خبر پھیلا کر پارٹی کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ ایسی سازشوں کا مقصد پی ٹی آئی میں داخلی انتشار پیدا کرنا ہے، لیکن ہم ہر قسم کے حالات میں متحد رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور ہی ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کی تبدیلی کی افواہ قطعی طور پر بے بنیاد ہے۔ ہم سلمان اکرم راجہ کی جانب سے گنڈاپور کو ہٹانے کے اعلان کے بعد گوہر خان غائب ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ پارٹی کے سربراہ ہیں اور یہ اعلان ان کی جانب سے ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان گنڈاپور کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا کر خیبر پختونخوا کی حکومت چلانے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ ذرائع کے مطابق اس امکان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ گنڈاپور ناراض ہو کر اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں اور کوئی فارورڈ بلاک بنا کر اتحادی حکومت تشکیل دے دیں۔ یاد رہے کہ علی امین گنڈاپور پہلی بار 2013 میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ گنڈاپور 2018 کے عام انتخابات میں دوبارہ کامیاب ہو کر وفاقی وزیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان مقرر ہوئے۔ گنڈاپور اپنی جارحانہ تقریر، دبنگ انداز اور عمران خان سے وفاداری کے باعث شہرت رکھتے ہیں۔ ان کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک بااثر سیاسی خاندان سے ہے۔ وہ علاقے میں ایک مضبوط سیاسی بنیاد رکھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ مولانا فضل الرحمان کو الیکشن میں شکست دے کر اسمبلی پہنچتے ہیں۔ 2024 میں خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات میں کامیابی کے بعد عمران خان نے گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے نامزد کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد انہوں نے بارہا فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی، مگر ساتھ ہی وہ اپنے سخت بیانات اور غیر متوقع فیصلے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بھی بنتے رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ان کا سب سے متنازع اعلان عمران خان کی رہائی کے لیے 90 دن کی ڈیڈ لائن تھا، جو ختم ہو چکی ہے اور وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکے۔
याद रहे कि गंडापुर ने ऐलान किया था कि अगर वो अक्टूबर तक इमरान खान को जेल से रिहा ना करवा पाए तो वो ना सिर्फ वजारत आला छोड़ देंगे बल्कि सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे। इमरान खान की जानिब से इस्तीफा देने का हुक्म मौसूल होने के बाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया कि वो वजारत आला से मुस्ताफी हो रहे हैं और नए वजीर आला सुहेल आफरीदी को उनकी मुकम्मल हिमायत हासिल रहेगी। याद रहे सुहेल आफरीदी 2024 में पहली मर्तबा रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए थे। इससे पहले वो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के सदर थे। अब देखना यह है कि क्या वो भी उस्मान बुज़दार जूनियर साबित होते हैं या वाकई कुछ करके दिखाते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।